السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قباء میں قیام۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک قباء میں تشریف فرما رہے، ملاقات کرنے والوں، زیارت کرنے والوں اور دعوت حق سننے والوں کا تانتا بندہ رہا۔ سعادت مند روحیں اس چشمہ صافی سے اپنے دلوں کی پیاس کو بجھاتی رہی۔ چند روز قیام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب کی پیاسی سرزمین کو سیراب کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور نے کتنے دن قباء میں قیام فرمایا، اس کے بارے میں علماء سیرت کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ حضور سوموار کو بعد از دوپہر پہنچے، منگل بدھ جمعرات یہاں قیام فرمایا اور جمعے کے روز چاش کے وقت مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عمرو بن عوف کے قبیلے میں نزول اجلال فرمایا اور 10 دن اور چند روز وہاں مقیم رہے اور اسی اثناء میں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اور ابن عقبہ سے روایت ہے کہ حضور 22 دن قباء میں تشریف فرما رہے۔ صحیح مسلم میں ہے، یعنی آپ نے 14 دن قیام فرمایا۔ امام بخاری اور مسلم دونوں کی روایتیں قریب المانی ہیں۔ حضرت شموس بنت نعمان رضی اللہ تعالی عنہما مسجد قباء کی تعمیر کا چشمدید حال بیان کرتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تشریف لائے، یہاں اقامت فرمائی اور مسجد تعمیر کی۔ جب مسجد قباء تعمیر ہو رہی تھی تو میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور پتھر خود اٹھاتے ہیں اور اس پتھر سے گرنے والی مٹی حضور کے چمکتے ہوئے شکم مبارک پر پڑتی ہے۔ حضور کی خدمت میں کوئی صحابی حاضر ہوتا اور عرض کرتا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں، یہ پتھر مجھے عطا فرمائیے کہ میں آپ کی طرف سے اٹھا کر لے جاؤں۔ تو حضور فرماتے، اسے رہنے دو، تم اس جیسا کوئی اور پتھر اٹھا لے آؤ، یہاں تک کہ وہ مسجد پایا تکمیل تک پہنچی۔ یہ مسجد ایک ایسے میدان میں تعمیر کی گئی جہاں پہلے کھجوریں خشک کی جاتی تھیں، اور یہ کلثوم بن حدم حضور کے میزبان کی ملکیت تھی۔ انہوں نے زمین کا یہ ٹکڑا مسجد تعمیر کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ پہلی مسجد تھی جسے ہجرت کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر کیا اور اس میں بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر لے آئے اور اس کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنے کو، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے پاک صاف لوگوں سے۔ اس آیت کا یہ مقصد نہیں کہ صرف یہی مسجد ہی ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسجد نہیں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو، بلکہ اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مسجدیں ہیں جو اس کے بعد تعمیر ہوئیں اور ان کی بنیاد بھی تقوی پر رکھی گئی تھی، جیسے مسجد نبوی اور دیگر مساجد۔ احادیث میں مسجد قباء کی بڑی شان مذکور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کے روز پیدل یا سوار ہو کر تشریف لے آیا کرتے۔ حضور نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو بڑی عمدگی سے کرتا ہے، پھر باوضو ہو کر مسجد قباء میں آتا ہے اور اس میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ امام ترمذی اور حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے اور اس کی توسیع بیان کی ہے۔ حضرت اسید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ سوموار اور جمعرات کو مسجد قباء میں ضرور تشریف لاتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں جن سے اس مسجد کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو بروز دوشنبہ اس وقت تشریف فرما ہوئے جب سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا۔
سوموار کے دن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور حیات طیبہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کو ہوئی، تاج نبوت بھی سوموار کے روز پہنایا گیا، خانہ کعبہ کی دیوار کے کونے میں حجرہ اسود کو حضور نے سوموار کے روز رکھا، ہجرت بھی سوموار کے روز ہوئی اور سوموار کے روز ہی اس عالم فانی سے عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ یہ امر توجہ طلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عالم رنگ و بو میں تشریف آوری سے پہلے بھی کئی مہینے اور کئی دن خصوصی شان اور عظمت کے مالک تھے۔ سارے عرب میں اشہر حرم کی عزت کی جاتی تھی۔ ہفتے کا دن یہود کے نزدیک، اتوار کا دن نصارہ کے نزدیک بہت محترم تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو بڑے بڑے واقعات روح پذیر ہوئے تھے جن کے ذریعے حق کا بول بالا ہوا تھا اور باطل کو دائمی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے نہ ان متبرک مہینوں میں سے کوئی مہینہ منتخب کیا، نہ ان عظیم الشان دنوں میں سے کسی دن کا انتخاب فرمایا، بلکہ ماہ ربیع الاول اور یوم دوشنبہ کو یہ شرف ارزانی فرمایا جن کی اس سے پہلے کوئی خصوصیت اور اہمیت نہ تھی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ حکمہ اسلام نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ اگر کسی متبرک مہینے یا بابرکت دن میں حضور کی ولادت ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ عبداللہ کا یہ فرزند کیوں کر مصدر برکات و سعادات نہ ہوتا، جبکہ یہ فلاں برکت والے مہینے فلاں برکت والے دن میں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کے محبوب کے کسی کمال کو، کسی زمان و مکان کو کرشمہ سمجھا جائے، بلکہ یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ زمانے کی جس ساتھ کو، مکان کے جس خطے کو جو عزت و سرفرازی اور برکت و سعادت نصیب ہوئی ہے، یہ میرے حبیب کے وجود مسعود کا فیضان ہے۔ اس کو صرف میں نے جو اس کا خالق اور رب ہوں یہ عزتیں اور سرفرازیاں ارزانی فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔